رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول کریم نبی العظیم سید العالمین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صاحب القرآن امام المرسلین محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلی آلک و اولادک جمیع اہل بیتک جمیع جد امجدک جمیع خلفائک جمیع شہدائک جمیع اولیائک جمیع علمائک جمیع صلحائک جمیع امتیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک صدق اللہ العظیم صدق اللہ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما. پھر ایک بار یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک ہے اور سب مہینوں میں عظیم مہینہ ہے، سب مہینوں میں عظیم مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے مہینہ سلیکٹ فرمایا ہے اور انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بھی یہی مہینہ سلیکشن فرمایا ہے اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے بھی یہی مہینہ سلیکشن فرمایا ہے اور دن بھی یہی فرمایا. اس لیے ماہ مبارک عظیم ہے، اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اور ایک مرتبہ حدیث درود پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میں تو تقریر کرنے نہیں آیا، میں حضرت سے ملنے آیا ہوں اور سیکورٹی کو دعوت دینے آیا ہوں اور علامہ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو آنا پڑا. یوں تو طبیعت خراب ہے لیکن مجبوراً حضرت کی ملاقات کے لیے آنا پڑا اور جو دعوت دینے مجھے آئے ہیں، جو مجھے دعوت دینا ہے، ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا سرزمین باگل کوٹ میں ہمارا ایمان بچانے کا سہرا حضرت کے سر ہے، اس لیے کہ جا بجا جہاں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچانے کے لیے حضرت کو، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے حضرت کو پیدا فرمایا ہے اور ہمارا ایمان انہی کے دم قدم سے سلامت ہے، انہی کی برکتوں سے سلامت ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں تا دیر تک سلامت رکھے اور ان کا سایہ آپ کے سر پر اور ہمارے سر پر رکھے. تو میں معافی چاہتا ہوں اگر کچھ غلطی ہو جائے، اس لیے کہ میں تو بندہ ناچیز فقیر حقیر ہوں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کریم سے ارشاد فرماتے ہیں، مولا آنے والا تیرا رسول حبیب ہے اور میں کلیم ہوں. کلیم کون ہے؟ حبیب کون ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. کلیم وہ ہے جس کی شریعت منسوخ ہو جائے اور حبیب ہے جس کی شریعت ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے. کلیم میرا نبی ہے لیکن حبیب نبیوں کا بھی نبی ہے. کلیم نبی ہے لیکن میرا حبیب نبیوں کا نبی ہے. کلیم وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، ربی ارینی ربی ارینی، تو جواب ملے لن ترانی. اور حبیب وہ ہے جسے قرآن ارشاد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر.
فرمایا رب نے کلیم وہ ہے جہاں میدان محشر میں سارے دنیا والے جائیں گے تو بولے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، اور حبیب وہ ہے جب اس کے پاس جائیں گے تو بولیں گے میں ہی ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے ہوں۔ حبیب وہ ہے، حبیب وہ ہے جس کے بارے میں کلیم سے وعدہ لیا جائے، حبیب وہ ہے جس کے بارے میں کلیم سے وعدہ لیا جائے۔ اگر زندگی میں میرا حبیب آ جائے کلیم تو میں ان کی نبوت کو ماننا پڑے گا، ان کی شریعت کو ماننا پڑے گا، ان کا اقرار کرنا پڑے گا، ان کے تابع ہونا ہوگا۔ کلیم وہ ہے جسے قرآن ارشاد فرمائے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ کلیم پر سلام ہو، کلیم پر سلام ہو، اور حبیب وہ ہے جس پر صلاۃ ہو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس پر سلام ہو اور حبیب پر صلاۃ ہو۔ کلیم وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پوچھے کہ مولا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، جتنا قرب ذائقے کو زبان سے ہے، جتنا بینائی کو قرب آنکھ سے ہے، جتنا دل کی دھڑکن کو دل سے قربت ہے، میں اتنا تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کلیم پوچھے تو رب کریم ارشاد فرمائے کلیم میرے حبیب پر درود پڑھ، میرے حبیب پر درود پڑھ۔ کلیم وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، جب اسے حکم دیا جائے، جب اسے حکم دیا جائے کہ جاؤ فرعون کے پاس جانا اور ہمارا پیغام توحید پہنچا دینا، اسلام کا پیغام پہنچا دینا اور اس کے خدائی کے دعوے کو رد ثابت کرنا، جب کلیم سے کہا جائے تو کلیم رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، کلیم رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب اشرح لی صدری یسر لی فی امری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ اور حبیب وہ ہے جسے رب ارشاد فرمائے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ میں نصیحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں فقیر ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے حضرت کو بٹھایا ہوں، حضرت نصیحت کریں گے، میں تو صرف شان مصطفیٰ، میری زبان لائق نہیں بولنے کے لیے، اگر 1000 بار لاکھ بار عطر سے اگر دھوؤں اور نام مصطفیٰ سلام لوں تو بیر بھی بے ادبی ہے، لیکن پھر بھی ذکر مصطفیٰ سنا کر میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ ذکر مصطفیٰ سناتا جاؤں اور سے ذکر میں میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور میرا آخری کلمہ ذکر مصطفیٰ ہی ہو، اس لیے کہ جب کوئی نہیں تو ذکر مصطفیٰ ہے، اور جب کوئی نہ ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو، کوئی بھی چیز نہیں تو ذکر مصطفیٰ ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جبریل ہے، نہ میخائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ ہے، کوئی نہیں ہے لیکن ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والا خدا ہے، کوئی نہیں ہے لیکن ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والا ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، تو جب سے اللہ ہے تب سے درود، جب سے اللہ ہے تو جب سے درود ہے، کوئی شے نہیں ہے لیکن درود مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور اللہ کی ذات ازل بھی ہے، ابد قائم رہنے والی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، جب خدا کی ذات نہ مٹے تو ذکر مصطفیٰ نہ مٹے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی جانے تو کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی جانے تو کیا جانے، محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد راز وحدت ہے، محمد راز وحدت ہے، کوئی جانے تو کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، حقیقت میں خدا جانے، اس لیے رب الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کشادہ کیا؟ رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کا سینہ کھولا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، مطلب کھولا، اب کس لیے کھولا؟ یوں ہی کھولا، کوئی مقصد نہیں کھولا،
کوئی ضرورت نہ ہو اور سینہ کشادہ کیا. آپ کہیں مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، طرف فرما رہا ہم نے سینہ کھولا اور علم غیب بھر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر. جب کھولا جاتا ہے تو کچھ نکالا جاتا ہے، کچھ بھر دیا جاتا ہے. کچھ کھولا جائے تو کچھ نکالا جائے اور کچھ بھر دیا جائے. آپ کہیں اختیار نہیں ہے تو رب فرما رہا ہے بے اختیاری نکالی گئی، اختیار بھر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کہیں گے جنت کے مالک نہیں، ٹھیک ہے ہم نے بنا دیا. کھولا اس لیے کہ بنا دیا جائے، کھولا اس لیے تاکہ بنا دیا جائے. جنت کی مختاری شفاعت دے دی گئی، مقام محمود بھر دیا گیا، لوائے ہم نے اس کے سینے کو دے دیا گیا، ہر شے نبیوں کا نبی بنا گیا، ہر مقام سے دیا گیا. اسی لیے تو سینہ کھولا، اسی لیے تو سینہ کھولا. حضرت سیدنا عبداللہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں. جنگ کا اعلان ہوا، اعلان جنگ ہوا، اور جنگ کا اعلان سنتے ہی یہ نئی شادی، ان کی نئی شادی پہلی رات، اور غسل جنابت نہانے کے لیے حمام خانے میں تشریف فرما ہے، حمام خانے میں تشریف فرما ہے. اور اعلان جنگ ہوا، اعلان جنگ ہوا، حمام خانے میں تشریف فرما ہے، ابھی غسل نہیں فرمائے. سوچا اگر میں نہاتے بیٹھوں سرکار کے حکم کی تعمیل میں دیری ہو جائے گی. بغیر غسل نہائے آپ جنگ کے لیے نکل پڑے، بغیر غسل نہائے جنگ کے لیے نکل پڑے، اور جنگ میں شریک ہو کر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیے، جام شہادت نوش فرما لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کی لاشیں مبارک کو دیکھتے دیکھتے جب ان کے پاس آئے، صحابہ نے دیکھا آپ کی زلف عنبر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ کیا ہے؟ ایک کی آنکھ نہیں دیکھی لیکن دوسرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایک کی آنکھ دیکھ نہ سکی لیکن سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ پانی کیسا، پانی کا ٹپکنا کیسا. غسل جنابت میں اگر کوئی یہاں پر آ جائے تو آپ پہچانیں گے. اگر کوئی حالت جنابت میں اس مجلس میں حاضر ہو جائے اور سفید نئے کپڑے پہنے، پاک صاف کپڑے پہنے، اندر حالت جنابت ہے اور اس محفل میں آ گیا، آپ پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے. لیکن سرکار ارشاد فرما رہے ہیں یہ حمام خانے میں تشریف تھے، اعلان جنگ سن کر آئے، یہ غسل جنابت نہیں نہ ہے، اب فرشتے انہیں غسل جنابت نہلا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ اسی لیے قرآن ارشاد فرما رہا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ بے شک ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. علم شریعت بھی، علم طریقت بھی، علم حقیقت بھی، علم معرفت بھی، جو دنیا کہے نہیں جانتا ہم نے وہ سب بھر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن ہی ارشاد فرما علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے بتا دیا. اگر کوئی کہے آج کا کوئی سر پھرا کہے باٹنی نہیں جانتے تھے، رب فرما رہا ہے علمک، ہم نے بتا دیا. سرجری نہیں جانتے ہم نے بتا دیا. پالیٹکس نہیں جانتے ہم نے بتا دیا. علم غیب نہیں جانتے ہم نے بتا دیا. غزوہ خیبر جاری ہے، غزوہ خیبر جاری ہے اور جنگ میں فتح نہیں ہو رہی ہے، جنگ میں فتح نہیں ہو رہی ہے. 3 دن محاصرہ کیا گیا، جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خیبر کا منظر دیکھ رہے ہیں. خیبر کا منظر دیکھ رہے ہیں. کوئی دوربین کا آلہ نہیں، کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے. یہ نظر نبوت ہے، یہ نظر رسالت ہے جو میرے آقا دیکھ رہے ہیں. اور بعد نماز مغرب اب ارشاد فرماتے ہیں کل صبح کی نماز کے بعد ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو قلعہ فتح کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب سرکار کا اعلان ہوا صدیق اکبر
रात भर करवटें बदलते रहे कि झंडा मेरे हाथ में हो। उमर फारूक आजम पूरी रात बेचैन रहे कि झंडा मेरे हाथ में हो, इसलिए कि सरकार की जुबान रब का कलाम, सुभान अल्लाह, बेशक। सरकार की जुबान रब का कलाम। वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्युन युहा। मेरे सरकार बोलते ही नहीं, जो वही आती है वही बोलते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आप क्या पहचानेंगे हदीस क्या है और कुरान मस्जिद क्या है? ये भी अरबी में है, वो भी अरबी में है। इसमें भी बलागत, उसमें भी बलागत, इसमें भी फसाहत, इसमें भी फसाहत, इसमें भी इल्म गैब, उसमें भी इल्म गैब, इसमें भी मारिफत, उसमें भी मारिफत, इसमें भी इरफान, उसमें भी इरफान। कुरान मस्जिद कैसे पहचानोगे? ये कुरान है कि सरकार के बोल हैं? सरकार ही को बोले कि कुरान मस्जिद है और ये हदीस है। सुभान अल्लाह, बेशक। जब तक सरकार न बोले तब तक आप पहचान नहीं पाते थे, पहचान ही नहीं सकते थे। ये कौल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन रब फरमाता कुल, ऐ महबूब तुम बोलो, कलाम मेरा, जुबान तुम्हारी हो। ये कलाम सुना जाए तो आपकी जुबान मुबारक से। जब तक आपकी जुबान नहीं चलेगी कलाम कलाम नहीं रहेगा। आप ही की जुबान हो, कलाम तो मेरा होगा लेकिन जुबान आपकी होगी। मगरिब के बाद वो जुबान ऐलान फरमा रहे कल झंडा उसके हाथ में होगा जिसके हाथ में खैबर फतह होगा। क्या साहबियों ने इनकार किया? तुम्हें क्या मालूम? किसी साहबी ने इनकार किया कि आप क्या जाने, रब जाने? कोई साहबी ने इनकार नहीं फरमाया। पूरी रात हर साहबी बेचैन है कि झंडा मेरे हाथ। उस्मा गनी सोच रहे हैं झंडा मेरे हाथ में हो, अली मुर्तजा सोच रहे हैं झंडा मेरे हाथ में हो, सब सोच रहे हैं झंडा मेरे हाथ में हो। सुबह की अज़ान पुकारी गई, सरकार ने इमामत फरमाई और बाद नमाज सलाम फेरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सबकी नजरें सरकार के चेहरे अनवर पर। सुभान अल्लाह। किसे देख रहे हैं? जिसे रब देखे उसे सहाबा क्यों न देखे? जिसे रब देखे उसे सहाबा क्यों न देखे? रब इरशाद कद नरा तकल्लुब वजहिक, हमने आपके चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा इरशाद फरमाता कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लिन्नका क़िबलतन तरदहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिद। बेशक हमने आपका चेहरा देखा, आपके आसमान की तरफ उठते हुए चेहरा देखा। चेहरा देखे, पेशानी मुबारक न देखे, शेर अनवर न देखे, सीने अकदस न देखे, कल्बे मुबारक न देखे, दस्ते मुबारक न देखे, जुब्बे मुबारक न देखे, ये कैसे हो सकता है? ऐ महबूब हमने तुम्हारा चेहरा देखा। जिसे रब चेहरा देखे उसे सहाबा क्यों न देखे? मुस्तफा का चेहरा देखना इबादत है। आज भी उलमा इकराम फरमा पूछो हजरत से, अगर आप सरकार का चेहरा देखना चाहते हैं तो कुरान देख लेना। कुरान देखना सरकार का चेहरा मुबारक देखना है। जिसने कुरान देख लिया उसने सरकार का चेहरा मुबारक देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कहाँ हैं? हजरत अली शेर खुदा मुर्तजा कहाँ हैं? आप सुबह की नमाज में हाजिर नहीं थे। फरमाया या रसूलुल्लाह सब उनकी आंख बीमार है, उनकी आंख बीमार है इसलिए नमाज को तशरीफ नहीं लाए। फरमाया जाओ बुला लाओ, झंडा उन्हीं को दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। झंडा उन्हीं के हाथ में। हजरत अली तशरीफ लाए। फरमाया आप क्यों नहीं आए? कहा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख बीमार है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से अपना लुआबे मुबारक उनकी मुबारक आंखों पर लगा दिया। सुभान अल्लाह। उनकी मुबारक आंखों पर लगा दिया। आंख रोशन हो गई, सुभान अल्लाह। आंख रोशन भी हो गई, शिफा याब भी हो गई। अगर कोई सरकार सर्जरी न जानते, आई स्पेशलिस्ट नहीं थे, सरकार ने बता दिया मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं, हाथ फिरा देता हूँ तो शफा हो जाती है, सर्जरी हो जाती है। आंख फिरा दिया तो सर्जरी हो जाती है। इसलिए कुरान फरमा अलम नशरा लका सदरक, हमने सीना नहीं खोला। कि सर्जरी भी तुम्हें मालूम, सर्जरी भी मालूम, हिकमत भी तुम्हें मालूम, तिब भी तुम्हें मालूम, इल्म भी तुम्हें मालूम है, आसमान की खबर भी मालूम और जमीन की खबर भी तुम्हें मालूम। इसीलिए जब सरकार मेरा तशरीफ ले फरमाते हैं, जब वापिस आए बिलाल मैं तुम्हारे जूतों की आवाज को जन्नत में सुना।
میرے آگے آگے آپ کی آواز، میرے آگے آگے آپ جا رہے تھے اور جوتوں کی آواز. حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نشست اور غلام کا کیا عالم دیکھو، سرکار کیا احساس بخش رہے ہیں. میرے جنت میں میرے آگے آگے کہا یا رسول اللہ جنت میں پہلے جاؤ یا رسول اللہ. کس سے پہلے؟ ولیوں سے پہلے. ہاں ولیوں سے پہلے، علماء سے پہلے، علماء سے پہلے، اغیاء سے پہلے، اغیاء سے پہلے، اصحاب سے پہلے، اصحاب سے پہلے، عثمان غنی سے پہلے، ہاں علی مرتضیٰ سے پہلے، ہاں اہل بیت سے پہلے، ہاں پھر فرمایا نبیوں سے پہلے. ہاں کہا کیا نبیوں کے سردار سے پہلے؟ ہاں لیکن شرط یہ ہوگی میں براق پر سوار ہوں گا اور آپ لگام پکڑے آگے آگے جائیں گے، آپ آگے آگے جائیں گے. وہ سرخار جو جنت میں رہ کر بلال کے جوتوں کی آواز سنے، قیامت کے فیصلے کے بعد کی آواز سنے، اور پھر آئے واپس آئے حضرت